علی ولی اللہ کے بینر لہرا دی اور مسلسل یہاں سے اجاکرین کو بلا رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماع کی مجالس کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین اور میں مولانا کا بھی بے حد انتہا شکر گزار ہوں کہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی فروغ اعضاء اور تحفظ بنا کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ایک کتاب جو ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو تبرکاً وزیر جعفری صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے تبرکاً ایک کتاب میں ہدیہ کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ درود پڑھ دیجیے محمد اعتراض ہوتا ہے کہ آپ مولا علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ حد بتا دیجئے، ہم بڑھانا بند کریں۔ آپ علی کی حد کو جانتے ہی نہیں، علی کی حد کو کوئی نہیں جانا۔ جب علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ امام شافعی مر گئے کہتے کہتے کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو کیسے علی جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ روزی کون دیتا ہے تو انہوں نے کہا جہاں سے پلتی تھی اقبال روح کمر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ برد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی لگینے سے۔ تو علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام علی بھی ہے۔ ہم اللہ کو کبھی رحیم کہتے ہیں، کبھی کریم کہتے ہیں، کبھی غفار کہتے ہیں، کبھی ستار کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم اللہ کو علی بھی کہتے ہیں۔ اب جو میں اگلا مصرع کہنے والا ہوں اس میں علی کی بار بار ریپیٹیشن ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہاں پہ کون سا والا علی ہے۔ علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا، علی جانے علی کیا ہے علی کو ہی پتا ہوگا۔ علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا، علی جانے علی کیا ہے علی کو ہی پتا ہوگا۔ اور نماز میں علی آئے تو کہتے ہو یہ باطل ہے، علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و علی محمد۔ اس کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے جس نے نمائن کتنی مجلسیں بانی اعظم کو منعقد کی اور کتنی ہزار مجلسوں میں شرکتیں کی۔ وزیر جعفری کا وہ زمانہ میری نگاہ میں ہے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے، نوجوان، آغاز زندگی کا، اور اس 40 برس میں میں تو اس بات کا گواہ ہوں کہ سوا مجلس اور ماتم کے دنیا کے کسی کام سے نہ کبھی دلچسپی ہوئی اور نہ کوئی کام کیا۔ جب بھی ملاقات ہوئی مجلس میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں کیا کرتا ہے وہ رہتے تھے اور وہاں نام کیا ایماندار کا میرے اشرے وقتوں سے منعقد کرا
کرتے اس باتیں یاد آ رہی ہیں کہ پوری کتاب کے جو نگار کے سامنے ہیں، آج جب مجلس کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب علمدار صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی سوئم کی مجلس کے لیے باب جعفری صاحب مجھے لینے ہیں، پھر بدی جعفری صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو سوئم کی مجلس کے لیے باب جعفری صاحب لینے آئے اور کچھ دیر کے بعد پھر بدی جعفری بھی پہنچ گئے۔ یہ مجلس ہوئی تھی، دونوں کی مجلسیں نہیں ہوئی تھی۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ دو مرحومین کی مجلسوں میں لینے کے لیے ولی جعفری آئے تھے، آج مجھے لینے کون آئے گا؟ پھر میں نے سوچا آج میں خود ہی چلوں، آج کوئی لینے نہیں ہے، اور سو میں آ گیا۔ یہ جملہ میرا ایک مرثیہ تھا تعزیت کا جو میں نے ادا کر دیا۔ گفتگو مسلسل آغاز مجلس سے میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ولی جعفری کو سمجھنے والوں نے سمجھا، نہ سمجھنے والوں نے نہیں سمجھا۔ دراصل بات بہت ہی آسان ہے، اور آسان بات کو اگر کوئی مشکل کر دے تو واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدھی سی بات ہے، شیعہ سنی سب یہ بات جانتے ہیں کہ دین کامل ہوا ولایت علی، اس میں نہ کوئی شک و شبہ ہے، نہ کسی کتابی حوالے کی ضرورت ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ قرآن پکار رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو کامل کیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ تو رضی اللہ کو اصل میں دین ہے، اور علی کی وجہ سے اللہ دین سے راضی ہوا۔ تو اصل میں تو اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، اور علی کو ولی اللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کسی نے انکار ہی نہیں کیا، کسی فرقے کے کسی بھی امام، کسی مورخ، کسی صحابی، ازواج، مکہ، مدینہ، حجاز، بصرہ، حجاب الشام، جہاں بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی لکھنے پڑھنے والا پیدا ہوا تو اس نے حدیث غدیر نہیں کی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور اگر حوالے دیکھیں تو پھر میری کتاب جو شرح میں نے ولایت علی جو پڑھا تھا وہ ولی جعفری صاحب
یہ دکان سے لے لیجیے. اس میں کوئی فہرست میں نے دے دی اصحاب کی ازواج کی کہ کن کن لوگوں نے حدیث غدیر کتنی بار دہرائی. یہ ایک ایسی ریسرچ ہے کہ جس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ غدیر پر کوئی حوالہ. سب سے زیادہ حوالے جو ملتے ہیں وہ ولایت علی پہ ملتے ہیں. وہ ولایت علی پسندیدہ موضوع ہے ہر مورخ کا، ہر فقیہ کا، ہر تاریخ کا، ہر محدث، عورت ہو یا مرد، سب نے فخر سمجھا اس حدیث کو دہرانا. ورنہ اتنے حوالے کیسے آ گئے؟ حوالے کیسے آ گئے؟ کئی بار حضرت عمر نے یہ حدیث بیان کی، کئی بار حضرت ابو بکر نے یہ حدیث بیان کی، کئی بار حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کی. لکھنے والے بخاری، مسلم، ترمذی اور سب جگہ لکھا ہوا ہے حدیث غدیر، حدیث غدیر، حدیث غدیر، حدیث غدیر. تو کون کہے گا کہ صاحب ولایت علی ہم نہیں مانتے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی کی مجال نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے. چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیں. ورجینیا امریکہ کی وہ اسٹیٹ ہے اور شہر بھی ہے کہ جہاں سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. 9/11 کے بعد وہاں کی 3 اسلامی یونیورسٹیز کی تحقیق شروع ہوئی. اس میں ایک عراق کے کسی آدمی نے یونیورسٹی بنائی جہاں آپ جائیں تو ہر اسلامی کتاب مل جاتی ہے. وہاں ایک اسکالر نے ایک مقالہ پڑھا اور اس کا موضوع تھا ولایت علی. تو تمام انگریز کی ماں اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکیاں اور لڑکے دونوں نے، اور اہل سنت کے جو طلباء تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تم کہاں سے لے آئے؟ یہ تو حدیث غلط ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے امام احمد بن حنبل کی مسند پڑھی ہے؟ ان کا بار بار پڑھی. پھر لے آئیے. سارے اسٹوڈنٹ الماری سے نکال کے مسند احمد بن حنبل لے آئے. انہوں نے کھول کے کہا یہ دیکھیے حدیث غدیر اور یہ خطبہ غدیر ہے رسول اللہ کا. پورا پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا ہزاروں بار یہ کتاب نکال کے پڑھی، یہ کبھی نظر ہی نہیں آئی. حدیث ہے مگر اندھے ہو جاتے ہیں. ہر کتاب میں موجود ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ثبوت جمع کر رہے ہیں کوئی ولایت علی پر، ہم صرف یہ دعا کر رہے ہیں اللہ آنکھیں دے. اندھوں کو آنکھیں. اس لیے یہ مجلس میں بار بار ولایت علی اور علی ولی اللہ یہ تو ہے ان کے لیے جو دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. اب بات ہے اپنی. بات ہے اپنی. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. ایک لفظ ہے ہم شیعہ ہیں، اور وہ بھی جو ہمت والا ہے وہ کہہ لے. تنہائی میں نہیں، اجتماعیت میں کہہ لیتے ہیں. نشتر پار کے جلوس میں نکل رہے ہیں ہم سب شیعہ ہیں.
مجمع میں کہتے ہیں ہم سب شیعہ، الگ الگ تو آپ کہاں سے شیعہ ہیں؟ کوئی آپ کی جڑ ہے؟ کہاں سے شروع ہوئے آپ؟ کوئی آپ کی تاریخ ہے؟ تو اگر آپ کی تاریخ ہے، آپ جہاں سے شروع ہوئے ہیں، تو اول وقت جو ہے شیعت کا وہ بتا دیجیے۔ ظاہر سب لوگ کہیں گے 14-15 آدمی جو جناب سیدہ کے جنازے میں شہید تھے وہی شیعہ تھے، اور وہیں سے شیعت کا آغاز ہوا۔ ان کے نام بتا دیجیے۔ وہ سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، عمار یاسر ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ اتنے لوگ ہیں۔ یہاں سے شیعت کا آغاز ہوا۔ یہ شیعان علی کہلاتے۔ تو جو آپ کے آغاز میں جڑ ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ کو کریں گے یا نہیں؟ یا تو شیعانہ کہیے، اور اگر کہہ رہے ہیں تو وہ کیجئے جو ان شیعوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ جب یہ حدیث نبیر موجود ہے اور نظر نہیں آ رہی ہے تو اپنوں کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی اور کتابوں میں لکھی ہوئی۔ جب یہ واقعہ ہوا 18 ذی الحج، 28 صفر تو وفات ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے۔ تو اس وقفے میں جو نمازیں اور اذانیں ہوئی پورے عرب میں، اور ہوئی ہوں گی، ہم بات کرتے ہیں مسجد نبوی کی، کہ جو روز اذان اور اقامت وفات نبی تک ہو رہی ہے غدیر کے بعد، اس کی صورتحال کیا ہے؟ نماز کی صورتحال کیا ہے؟ اذان کی صورتحال کیا ہے؟ وہ بھی سن لیجیے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے جب دیکھیے سلمان و ابو ذر جب اذان دیتے ہیں تو ہر اذان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ تو رسول اللہ نے کہا تم نے اب تک نہیں شروع کی، ہم تو اعلان کر چکے۔ اصحاب نے وہ کیا جو رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا۔ غدیر کے خطبے میں سب کہہ دیا، اور ولایت علی کا میرا عشرہ ہے، پورا خطبہ میں نے اس پہ دے دیا، مکمل خطبہ۔ ایک تقریب میں نے مکمل خطبہ پڑھا تھا۔ میں سٹین میں شہریار موجود تھے، پوچھ لیا۔ دوسرے دن حوالے مانگے گئے تھے، میں نے حوالے شروع کیے تو سب نے ہاتھ جوڑ لیے۔ 2 گھنٹے کے تو حوالے، انگلش کتابوں کے، عربی کے بھی، فارسی کے بھی، اردو کے بھی، وہ حوالے بھی چھپتے ہیں۔ ظاہر پورا خطبہ تو میں نہیں آپ کو اس وقت سناؤں گا، وہ کتاب موجود ہے، یا کیسٹ لے لیجیے، ولایت علی کا عشرہ یہی مل رہا ہے، لے لیجیے اور دیکھیے کیسے میں نے خطبہ پڑھا ہے، اور رسول اللہ نے کس طرح غدیر میں پیش کیا تھا وہ سب میں نے بتایا۔ لیکن یہ کہہ دیا تھا رسول اللہ نے اسی خطبے میں، بیچ بیچ کے 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں بتایا دیتا ہوں۔ علی کو مانو، اس لیے کہ سورہ الحمد علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ یہ خطبہ غدیر نے کہا ہے، سورہ بلس علی کی شان میں نازل ہوا ہے، خطبہ غدیر نے کہا۔ اور پھر یہ کہا اسی خطبہ غدیر میں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد علی کے فضائل وہ لوگ چھپائیں گے جو مقصر ہیں، مقصر کا نام پہلی بار غدیر میں۔
مفسر پہلی بار رسول اللہ نے استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد یہ پورا خطبہ نہیں، میں حوالے نہیں دے رہا، وہ خاص باتیں جو آپ کو یاد رہ گئے. رسول اللہ نے کہا سنو، میں نے ولایت علی کا اعلان کر دیا، اور اگر کوئی انکار کر کے یہ سمجھے کہ وہ خدا کو ڈرانا چاہتا ہے یا مجھے ڈرانا چاہتا ہے یا علی کو دبانا چاہتا ہے، نہ خدا کا کوئی نقصان ہوگا، نہ میرا نقصان ہوگا، نہ علی کا نقصان ہوگا، نقصان امت کا ہوگا. نقصان امت کا ہوگا. میں یہاں تک آ گیا، تمہید ختم ہو گئی. توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے. سوال یہ ہے کہ خلافت علی کو نہیں ملی. ولایت کے معنی ہے حکومت علی کی. قدیم میں اعلان ہوا تھا علی حاکم ہے، ولی کے معنی حاکم. اسلام کی حکومت علی کو دے کے جا رہا ہوں. نہیں مانا، نہیں مانا تو رسول اللہ نے کہا تھا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. سوال یہ ہے جب نہیں مانا امت نے تو شیعہ کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. اب ہم کو کیا ضرورت ہے کہ 1400 برس سے ہم صرف ولایت علی پہ گلے کٹائیں؟ کیوں کٹائیں؟ ضرورت کیا؟ کیا ہم علی کو خلافت دلوا دیں گے؟ کیا ہم کو حکومت مل جائے گی علی ولی اللہ کہہ کے؟ فائدہ کیا ہے؟ سب مزے میں رہے. حکومتیں کی بنی امیہ اور بنی عباس نے، اور ہم سر کٹا دیں. یہ چھوڑ دیتے ہیں علی ولی اللہ تو بنی امیہ اور بنی عباس کی جگہ سادات پہ بیٹھے ہوتے. ضرورت کیا تھی کہ یہ کیا جائے علی ولی اللہ؟ جواب دے رہا ہوں، یہ نبی کے کہنے سے ہم نے کیا. کیوں؟ جبکہ خلافت اب علی کو نہیں ملے گی. چوتھے پہ ملی، اب پہلی نہیں ملے گی. قیامت تک اب علی کو حکومت ہم نہیں دلا سکتے. وہ والی جو آج کل کرتے ہیں مسلمان، ان کی حکومت. کائنات کی بات چھوڑ دیجیے، اس کی بات نہیں ہو رہی. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اتنی پریکٹس ہو جائے کہ حکومت علی کی ہے، تاکہ 12واں آئے تو عادت پڑی ہے. ابھی سن لو، ایسا نہ ہو کہ جب ولایت مہدی کا اعلان ہو تو ہم مہدی کے دشمنوں میں کھڑے ہوں. چاہیے وہ 40 کون ہے؟ وہ 40 کون؟ اس لیے علی کے نعرے ہیں کہ بچوں کو عادت ڈال دو کہ ان 40 کے پیچھے نہ جانا. ان کے پیچھے نہیں جانا. یہ بات علی سے مہدی تک کی ہے. ولایت علی بہت بڑی بات. کیسے عادت ڈالی گئی؟ یہ عادت کیسے بچوں کی پڑ گئی ہے کہ اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں؟ یہ کیسے عادت پڑی وزیر جعفری کی کہ جہاں گئے ولایت علی ولایت علی ولایت علی؟ اتنا تو کوئی پہاڑا 32 کا یاد کر رہا ہو تو نہیں یاد ہوتا.
پہاڑے مشکل. ولایت علی اس طرح رٹ گئی بچوں کو. تو بنیاد مضبوط ہو. اگر ولایت علی کی جگہ کوئی دوسری چیز ہو کسی فرقے کے پاس تو ہمیں بتا دو. کتنے گزرے ہیں, کسی کا کوئی نعرہ. حکومت تو سب نے کی, کسی کی حکومت کا ذکر ہے نعرے میں؟ کسی کا بھی نہیں, کسی کا بھی نہیں. نعرہ بن ہی نہ پایا. علی کی حکومت کا نعرہ ہے ولایت علی. عادت کیسے پڑی؟ عادت ڈالی گئی, عادت ڈالی گئی. عادت ڈالنے والے بڑے اچھے بزرگ تھے. یہ تھوڑی کہ ایک بار سے کھا دیا کہ یاد کر لو بیٹا سبق. نہیں, ہر لمحہ. اور سب سے اچھا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں اجتماع ہو. مدینے میں اجتماع صرف مسجد میں ہوتا تھا. نماز کے وقت صبح کی نماز, ظہرین کی نماز, مغربین کی نماز, اور یہ 4-5 آدمی چٹائی ڈالے لگ بیٹھے اپنی نماز پڑھ. اس میں سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, جابر بن عبداللہ سارے. ارے اسی چٹائی پہ بیٹھے بیٹھے بڈھے ہو گئے. سب سے زیادہ بڈھے جابر ہوئے. 67 ہجری تک زندہ رہے. ڈنڈا لے کے چلنے لگے اور آئے, دیکھا وضو خانے میں بیٹھے, ادھر بیٹھے, ادھر بیٹھے. ڈنڈے کو زور سے مارتے تھے. زور سے مارنا یہ پتا چلا ہے کہ مسجد نبوی کا فرش پکا ہو گیا تھا. کچھ سمجھ ہی نہیں رہا, کچے میں آواز نہیں آتی. پکا ہو گیا فرش. پکے پکے لوگ آ گئے تو فرش بھی نہ پکا ہو. تو اب جابر ڈنڈے کو زور سے مار کے کبھی وضو خانے, کبھی اس چٹائی کے پاس, کبھی اس مصلی کے پاس, اور جا کے چھوٹ کے کہتے اپنے بیٹے کی تربیت ولایت علی میں کرو. کبھی ادھر جا کے کرو, کبھی ادھر جا کے کرو. پورا مسجد میں ایک ایک نمازی سے اپنے بیٹے کی تربیت ولایت علی پہ کرو. تربیت ولایت علی پر, بیٹے کی تربیت ولایت علی پہ. اور عمار کیا کرتے؟ ظاہر صبح کا وقت تو ہوتا ہے ڈیوٹیوں پہ جانے کا. اب تو لوگ آفس جاتے, تو روزی کمانے تو ہمیشہ ہی نکلتا ہے انسان. مسلمان گھر میں تو نہیں بیٹھا تھا. صبح سویرے سب روزی پہ نکلتے تھے. طریقہ کار آپ کو معلوم کہ چوراہے سے گزرنا, ایک سڑک ادھر سے آ رہی, ادھر سے آ رہی, ادھر سے آ رہی, ادھر سے آ رہی, اسے کہتے ہیں چورنگی, چوراہا. اور جو گول دائرہ ہے اس کو کھڑا ہے کانسٹیبل. تو بیچ کی تو ایک جگہ ہوگی. تو مدینے میں بھی ایسے بہت سے چوراہے تھے. ادھر ہی سے سب کو کھیت باغ, ادھر اونٹ لے کے جانا چرانا, یہی ڈیوٹیاں تھی. آفس تھوڑی تھے, کوئی ابھی بینک پلازا تھوڑی. جو بھی کام رہے ہو سب اپنے اپنے گھر سے نکلے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے. یہ بیچ میں جا کے ہمارے یاسر کھڑے ہو گئے. یہ روز کی ڈیوٹی ہے. جب تک سپین میں مارے نہیں گئے 95-98 برس کی عمر میں, تب تک یہی کام ہمارے یاسر نے راتوں دن کیا. چوراہے پہ کھڑے ہو گئے. کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے؟ ابو حسین شری, اچھا تم ہو, ادھر آ گئے. غدیر یاد ہے, علی ولی اللہ یاد ہے. اب پتا تھا عمار کو یہ بھاگے گا, ہاتھ پکڑ لیا. یہ پورا واقعہ نہج البلاغہ میں ہے, اس سے پڑھ لے ہو جائے. اور نہیں ہے خطبہ, اس لیے یہ واقعہ بھی حاشیے میں. ہاتھ پکڑ لیا, بھاگے گا, ہاتھ پکڑ لیا. عمار روزانہ تم یہی کرتے ہو, جانے دو مجھے. کہ جا نہیں سکتے, تم تھے غدیر میں, کہو علی ولی اللہ. میں جانے نہیں دیں گے.
انس بن مالک آ گیا، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے بچہ. اسے مانے وہ جلدی نکل جاتے تھے جو کہتے تھے یاد ہے عمار، جو رکا ہے جسے دیر لگی وہاں مسئلہ کچھ کشمکش کا ہے. کشمکش میں نہ پڑو. موت ایسے آتی ہے کہ ہوتی ہے وہ کشمکش، لیکن وہ فرشتے کی، ملک الموت کی اور اپنی کشمکش ہوتی ہے، اس میں ولایت علی یاد نہیں رہتا. پھر وہاں یاد نہیں رہے گا اگر یہاں یاد نہیں. علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. کامار اس کو جانے دو، ابھی حسین شریف کو جانے دو، نہج البلاغہ جانے دو. اب وہ جملہ جو نہج البلاغہ میں آیا جس کی وجہ سے یہ واقعہ لکھا سب نے، مفتی جعفر صاحب، مرزا یوسف سب نے، ابن ابی دنید معتزلی، جس نے شرح لکھی نہج البلاغہ کی، جملہ یاد رہا. آپ بھی سن لیجیے کتنے کام کا جملہ ہے ولایت علی. کامار اس کو جانے دو، یہ اقرار نہیں کرے گا علی کا، اس لیے کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اتنا ہی دین لوں گا جتنے دین سے میری دنیا چل سکے. مسئلہ ہے دنیا چلنے کا بھائی. یہ ہے جملہ نہج البلاغہ. سلمان، ابو ذر، میسا، کمیل، راتوں دن زندگیاں گزر گئیں یہ یاد دلانے میں ولایت علی کیا ہے، ولایت علی کیا ہے. اور انصار مدینہ کو رٹ گیا تھا علی ولی اللہ، رٹ لیا تھا. محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، ننھالی تھے. جب علی خیبر فتح کر کے مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو استقبال کی تیاریاں تھیں. لوگوں نے پھول لٹائے تھے، فاتح خیبر آ رہا. تو اس دن انصار نے اپنے بچوں کو دولہا بنایا، شملے لٹکائے اماموں کے اور دولہا بنا کے کاندھوں پہ بٹھایا. جس دن میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا پہلی بار آج سے 8 سال پہلے وزیر جعفری اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے جب یہ واقعہ پہلی بار میں نے پڑھا. اور یہ کتاب میری حضرت علی پہ جو آ رہی ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نے دے دی، میں حوالوں. اور ویسے ولایت علی کے شعر میں بھی اس کو میں نے کوٹ کیا، اور حضرت علی میدان جنگ کا روشن میرا چھپا موجود ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے. میں حوالے کے بعد. اور بیٹوں کو انصار نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کہا ادھر دیکھتے رہنا، فاتح خیبر علی آ رہے ہیں. اور دیکھ کر مجھے بتانا کہ تم علی کو پہچان گئے. مجھے بتانا کہ تم علی کو پہچانتے ہو. علی کی سواری آئی تو ہر بات نے اپنے بیٹے کو کاندھے سے اتار کے لپٹا کے پیار کیا کہ تو علی کو پہچان گیا، تو علی کو پہچان گیا. اگلا جملہ سنو. اور ہر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تو آج علی کو نہ پہچانتا تو میں کاندھے سے کھینچ کر تجھے پیر کے نیچے رکھ کے تیری ٹانگ چیر دیتا، اس لیے کہ تیری ماں کی خطا ہو. دل سے سمجھو اور بچے کو یاد کرو، یہی کام آئے گا. علی کا کام آئے گا. ولایت علی ایک چراغ کا نام ہے جو قبر کو روشن کرے گا. اچھا ہے جہاں ایک چراغ جلے تو وہاں دوسرا چراغ بھی جلے تاکہ روشنی بڑھ جائے. ایک چراغ ولایت علی کا ہو، ایک چراغ ماتم حسین کا ہو.
دونوں ہاتھوں میں چراغ ہو تو کتنا اچھا. قبر میں یہی دو چراغ کام آئیں. تو بڑا کام کیا. ولایت علی ولی جعفری کوئی نیا کام کر رہے تھے، وہی کر رہے تھے جو سلمان نے کیا. وہی ولی جعفری کام کر رہے تھے جو ابو ذر نے کیا. ولی جعفری وہی کام کر رہے تھے جو ہمارے یاسر نے کیا. ولی جعفری ولایت علی کا وہی کام کر رہے تھے جو کمیل نے کیا. ولی جعفری نے ولایت علی کا وہی کام کیا جو بھی سمیت عمال. ولی جعفری نے ولایت علی کا وہی کام کیا جو ہمارے یاسر نے. ولی جعفری نے ولایت علی کا وہی کام کیا کہ جو عمر کر رہے تھے، ابن صدیق کر رہے تھے. اس وقت نے اپنے بساط بھر علی ولی اللہ کا کام کیا. سلمان 10 درجے پر تھے تو اتنی اونچائی سے ولایت علی کا کام کیا. مولا علی سے کہنے لگے کوئی حدیث سنا دی کہ اگر حدیث سننا ہے تو رسول اللہ سے سنو. تو کہا یہ کیسے میں کہوں کہ جو بہترین کوئی عمدہ سی حدیث راز ہو اور پہلے نہ بیان ہوئی ہو. آپ مدد کیجیے. دیکھا کوئی عالی مدد. تو علی نے کہا سلمان فارسی جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. جا کر رسول اللہ سے یہ کہو کہ معراج میں آپ کو اللہ نے جو 70 راز بتائے ہیں، 70 راز بتائے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. کتاب کا نام ہے فاتح خیبر. اور یہ جو رشید راوی پار کے سامنے گھر ہے، گیٹ کے سامنے مولانا جواد الاصغر ارشاد کے ایڈیٹر مکتبہ ارشاد میں کتاب چھاپی ہے. سبت حسن نسوی صاحب مولانا کی پتلی سی کتاب ہے فاتح خیبر. اس کے آخری صفحے پر یہ حدیث لکھی ہے. یہ انچولی کی چھپی کتاب ہے، کہیں اور کی چھپی نہیں. اتنے قریب کے حوالے دے رہا ہوں، ڈھونڈنا نہ پڑے. علی نے کہا جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ جو معراج میں اللہ نے آپ کو 70 راز بتائے تھے اس میں سے ایک راز بتا دیجیے. سلمان پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے معراج کی رات 70 راز بتائے تھے اس میں سے ایک بتا دیجیے. رسول اللہ مسکرائے. کہا علی کے پاس سے آئے. کہا جی. کہا تو سنو سلمان، 70 رازوں میں سے ایک راز اللہ نے مجھے بتایا جو تم کو پہلی بار بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے میرے حبیب، کسی انسان، مسلمان کی بات نہیں، کافر مشرک کی بات نہیں، کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اگر علی کی محبت ہوگی تو اسے جہنم میں نہیں جانے دو. رائی کے دانے کے برابر، سب سے چھوٹا دانہ رائی کا ہوتا ہے. اتنے آرام سے حدیث سن لی، اس حدیث کو پلٹ دی. رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں علی کی دشمنی ہو رائی کے تو اسے جہنم میں جانا. یہ بھی غدیر کے خطبے میں بتا دیا رسول. سب بتا دیا. محبت علی کے سارے اصول غدیر خم کے خطبے میں ختم، اور ہماری تقریر بھی ختم تمام. ایک خراش تھا، ایک محبت تھی، ایک تعزیت تھی، ادا ہوئی. مجلس مومنین سال ثواب کی. ولی جعفری زندہ رہیں گے، عزادار تھے،
محبت علی سرشار تھے، مومن کامل تھے، مجاہد تھے، بانی ازا تھے، بڑی خوبیاں تھیں۔ میں نے تو خوبیاں ہی خوبیاں دیکھی، ولی جعفری میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی سوا محبت اور خوبیوں کے اس شخص میں کوئی برائی نہیں، برائی کی کبھی قریبی نہیں۔ دنیا کے ہر عیاشی سے نفرت، صرف امام باڑہ، مجلس، علم، عزاداری، ذکر حسین، جہاں بیٹھے کوئی بات ہی نہیں کی، دنیا کے کسی موضوع پر کبھی بولے ہی نہیں، جہاں بولے ذکر ہے، ذکر ہے، اور ہر بار کسی کی فکر، اور بس اتنی سی فکر پر لوگ ان سے ناراض ہو گئے کہ وہ یہ کہتے تھے وقار آل محمد گھٹانا نہیں۔ بس اس پہ لوگ ناراض ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی روایت کبھی نہ بیان ہو اور نہ لکھی جائے جس میں آل محمد کی سبکی ہو، ہلکا پن نہ ہو، وقار بلند نظر آئے، اس لیے کہ اللہ نے جس کا وقار بلند کیا، جس کے لیے درود ہو، اس کا رتبہ کوئی گھٹائے۔ تو بس یہ بات تھی جس کا وہ پرچار کرتے تھے تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے۔ مولا کے سامنے وہ خوشنود پہنچ گئے، مولا تو خوش تھے ان سے، خوش نہ ہوتے تو ایسی مجلس ہو رہی ہو، مولا یہ اپنا ذکر کروا رہے ہوتے، سوئم وزیر جعفری کا ذکر ہو، وزیر اور ولایت علی، یہی شخصیت کی بدل کی اور بڑا شعر بھی پڑھے گئے تو ولایت علی، تقریر ہوئی ولایت علی، نعرے لگے ولایت علی۔ کتاب چھپی ہے علی ولی اللہ ملتان سے، مولانا فضل عباس نقوی صاحب، ناصر صاحب آپ کے پاس ہوگی کتاب، وہ لے لیجیے، کتاب بازار میں ہے اور پڑھ لیجیے، اس میں ساری کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ جب حسین کا سر کاٹ کے، اسی کتاب میں یہ روایت، عمر سعد نے نماز پڑھانا شروع کیا، کتاب دیکھ لیجیے گا جا کے، حوالہ میں نے دیکھ دیا، سب نماز پڑھنے لگے، سر حسین کاٹ کے عمر سعد کے خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ جب عمر سعد نے تشہد پڑھا تو محمد کے نام پہ تشہد کو ختم کیا، فضا میں ایک آواز آئی، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ سب حیران ہوئے، نماز کو ختم کر کے پوچھنے لگے یہ علی کا نام تشہد میں کس نے لیا؟ دیکھتے ہوئے چلے تو سر حسین سے آواز آ رہی تھی، حسین بتا رہے تھے گلا کٹنے کے بعد کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہو۔ حسین نے سر کٹا کے گواہی دی، کتاب موجود ہے، اب تو کتاب موجود ہے عالم کی فتووں کے ساتھ کہ جناب سیدہ کون سا تشہد پڑھتی تھی، امام حسن کون سا تشہد پڑھتے تھے، اور امام مہدی تک۔ ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، ابھی امام زمانہ آ جائیں تو کیا تم ان سے پوچھو گے کیا اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں؟ کیا تشہد میں علی کا نام لیتے ہیں؟ ایک چماچا پڑے گا، مجھ سے پوچھ رہے ہو میرے دادا کا نام، تو نماز وہ پڑھو جو مہدی پڑھتے ہیں، زمانے کو دکھانے کی نماز نہ پڑھو۔ اگر بارہواں امام مانتے ہو تو امام مہدی والا وہی رتبہ اپنا، دیر نہیں ہے،
دیر نہیں. اور معرفت کی باتیں اس وقت نہیں پڑھ رہا، صرف تاریخی حوالوں کی بات پڑھی ہے. اگر معرفت کی بات پڑھوں تو دنگ ہو جائیں. جیسے کہ کہا تھا علی نے کنیل سے کہ اگر میں اپنے فضائل بتا دوں تو جس طرح ڈول کنویں میں کانپتی ہے اس طرح یہ انسان کانپنے لگے. تو معرفت کی باتیں اس وقت نہیں. اگر معرفت کی بات کرتا تو سنو، امام مہدی جب آئیں گے تو جاؤ بڑے علماء سے پوچھو. میں نہیں حوالہ دے رہا معرفت کی بات. جب پہلی نماز کروائیں گے امام زمانہ تو علماء سے پوچھو جا کے قبلہ کدھر ہو. پوچھو، میں نہیں بتاتا. میں نہیں بتا رہا، لیکن پوچھنا پڑے گا. آج سے پوچھنا شروع کرو اور کتابوں میں تلاش کرو قبلہ کدھر ہوگا. ہاں، اگر محبت کی بات کرو تو ملا جامی کے 2 جملے سنا دیں. 2 جملے ملا جامی کی کتاب شرائط النبوہ اور ڈیٹیلس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. فضائل آدم کہتے ہیں کہ ہم میں اور شیخ میں بس اتنا سفر ہے، اتنا سفر ہے، زیادہ نہیں، اتنا سفر ہے کہ میں نجف جاتا ہوں، شیخ کعبے جاتا ہوں. جانی ملا جانی کہہ رہے ہیں، میں نجف جاتا ہوں اور شیخ کعبے جاتا ہوں. تو بھائی وہ جو شیخ ہے وہ خالی صدف کی طرف جاتا ہے، میں دور کی طرف. اتنا سا فرق ہے. جو صدف اور موتی میں فرق ہے. کعبہ صدف ہے، علی موتی. آپ بتا دیجئے صدف کا رتبہ زیادہ ہے یا موتی کا؟ یہ ہماری بات میں اہل سنت ہے. ملا جامی اہل سنت ہے، شیعہ وہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی بات ہے علم. جتنا پڑھو گے اتنا علی سمجھ میں آئے. اس لیے علم سے کہا کہ میں تو بتاؤں علم سے. تو حسین کے سر نے یہ بھی بتا دیا کہ کربلا میں 2 طرح کی نمازیں ہو رہی تھیں. ظہور پہلے کس کی طرف تھا؟ لشکر یزید کی طرف. آ گیا پانی پلا دیا، نماز کا وقت آیا تو حسین نے پوچھا ظہور ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اپنی والی نماز پڑھے گا؟ تو دیکھیے نمازیں 2 طرح کی ہیں. اب یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ امام حسین والی پڑھتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے کے امام حسین والی نماز سے پڑھو. اللہ سب کو توفیق دے کے امام حسین والی نماز. اللہ کرے سارے فرقے امام حسین والی نماز پڑھو. تو بھی جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑی کربلا میں مسئلہ ہی مسئلہ ہی. ارے جب مارا علی اکبر کو ایسا تو یہ کہہ کے مارا اس کو مارو یہ علی کا پوتا ہے، یہ ابو طالب کا پوتا ہے. زیارت ناہیہ پڑھو امام زمانہ کی. زیارت ناہیہ، ناہیہ لفظ نوحہ ہے، نوحہ ناہیہ کہتے لمحے کو امام زمانہ نے نوحہ کیا ہے.
نوحہ کیا ہے، اس نے علی اکبر کے گھوڑے عقاب کا ذکر کیا ہے، اور امام زمانہ فرماتے ہیں جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تو علی اکبر اتنے بہادر تھے کہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرنے نہیں دیا، بلکہ دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے اور عقاب سے کہا بابا کی طرف لے جائے۔ اب جملے تاریخ کے نہیں ہیں، امام زمانہ کے۔ آپ فرماتے ہیں اب جو عقاب چلا تو پورے لشکر نے دونوں طرف صفیں بنا لی، اور جدھر سے گھوڑا چلا ادھر سے تلوار ہے۔ گریہ ہونا چاہیے۔ ولی جعفری بلند آواز سے مجلس میں روتے تھے۔ کیسٹ موجود ہیں، ان کی آواز کے کیسٹ موجود ہیں، اور دو چار جملے پڑھوں گا اور تقریر یہیں پر ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے علماء نے یہ ایک ایسی منزل ہے کہ بڑے بڑے علماء شیخ مفید سے لے کر امام زادہ اصفہانی ایران کے بڑے عالم تک، حضرت علی اکبر کی سوالیں ہیں 1200 صفحے کی میں نے لکھی ہے جو چھپ کے آ رہی ہے۔ ایک ایک حوالہ مجھے زبانی یاد ہے، ایک ایک حوالہ زبانی یاد ہے، میرے سامنے ہیں سارے حوالے۔ تمام علماء نے لکھا کہ جب حسین علی اکبر کی آواز پہ چلے تو علی اکبر نظر نہیں آئے۔ سنیے علماء نے لکھا تو پروردگار عالم نے حسین کا رستہ آسان کیا، اور وہ اس طرح کہ ایک بار حسین نے دیکھا کہ عقاب پر علی اکبر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، اور بے اختیار حسین نے کہا بیٹا تم کہاں تھے؟ ابھی جواب نہیں آیا کہ عقاب نے اپنا رخ پھیرا، حسین نے اپنا گھوڑا عقاب کے پیچھے ڈالا اور عقاب آ کر علی اکبر کی لاش پہ رکا۔ یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچ جائے۔ اور لکھتے ہیں راوی لکھتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب گھوڑے پر سے اترتے ہیں تو رکاب سے پیر نکالتے ہیں، اس کے بعد اتر کے پھر دوسرا پیر رکاب سے نکلتے ہیں اور پھر گھوڑے سے اترتے ہیں۔ لیکن راوی کہتا ہے پورے لشکر نے یہ دیکھا کہ حسین نے رکاب سے پیر نہیں نکالے بلکہ اپنے آپ کو علی اکبر پہ تم سلامت رہو، تم خوش رہو، مغفرت کی دعا ہے اس کے لیے، الائلین میں بلند درجات کی دعا ہے اس کے لیے۔ مرنے والے وہ بھی ذکر سن رہے ہوں گے علی اکبر کا، اور یہ ذکر تو حسین کو پسند ہے، خود کہتے ہیں حسین علی اکبر کا ذکر کیا کرو، مجھے علی اکبر کا ذکر سننا بہت پسند ہے، کیا کرو۔ تو ہو گئے دو جملے، اپنے آپ کو گرا دیا علی اکبر کے، اور اس کے بعد علی اکبر کے منہ پہ اپنا منہ رکھا اور 3 بار پکارا مددی علی اکبر، میرے جان علی اکبر۔ بابا آیا ہے، بابا آیا۔ علی اکبر نے کچھ کہا نہیں، بلکہ حسین نے صرف اتنا کہا علی اکبر یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ بابا درد جگر ہے، بابا سینے میں درد ہے۔ بس یہ منزل میں نہیں پڑھتا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی کہ حسین نے یہاں پر کیا جہاد کیا، لیکن اس کے بعد کی منزل پڑھتا ہوں کہ لاشا اٹھا کے حسین چلے، لاشا اٹھا کے چلے، اور ہر قدم پہ کہتے تھے یا علی، یا علی،
خطیب اعظم صدق حسن اللہ مقامہ یہاں پر کہتے تھے مولا کون سے علی کو پکار رہے ہیں، علی اکبر کو یا نجف والے علی کو؟ یا علی یا علی لے کے چلے گا چلے کچھ دور چلے تھے کہ ایک بار تھک کر لاشا پھر چلتی زمین پہ رکھ اور اب پکار کرتا علی اکبر اس دنیا پر خاک ہے جس کا جوان بیٹا مارا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جیسے حسین نے یہ کہا آسمان سے خاک برسنے لگی، خاک برسنے لگی، خاک اڑنے لگی، کائنات خاک ہو گئی، جوان بیٹا مارا گیا۔ بس علی لاش رکھا تھا کہ حسین کے کان میں ایک آواز آئی، علی اکبر پالنے والی آ رہی ہے، بیٹا کدھر ہو؟ بس یہ آواز جو حسین نے سنی چہرہ زرد ہو گیا، یہ تو زینب کی آواز، یہ تو زینب کی آواز۔ کہتے ہیں کہ زینب کو خیمے کے در تک پہنچا کر پھر لاش علی اکبر پر آئے اور ایک بار اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، یہ آخری جملے سن لو، بہت دل کی گہرائی سے یہ جملہ سننا۔ دیکھو جب علی اکبر کا لاشا حسین لائے، عباس نہیں، قاسم نہیں، اور محمد نہیں، مسلم کے بچے نہیں، انصار نہیں، آسام نہیں، صرف جھولے میں علی اصغر بچا ہے، سید سجاد غشنے ہیں۔ یہاں سے سوچو کوئی نہیں ہے نا حسین کا مددگار، تو اب میری طرف دیکھنا، جب جوان کا لاشا حسین لا رہے ہوں گے تو تمام بیویاں بڑے خیمہ سے کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے؟ کیا گزر رہی ہوگی؟ بیویوں کے باپ جوان کا لاشا لا رہا ہے اور پردے سے بیویاں نکل نہیں سکتی، سب سمجھ گئے نا؟ ایسے میں جیسے ہی بیویوں نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا بوڑھا مار رہا ہے، تمام بیویاں خیموں میں واپس آئیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بازو پکڑے باہر جاؤ، باہر جاؤ، باہر جاؤ، اور اپنے بھائی کا لاشا چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کا پردہ رکھ کے دوڑتے ہوئے چلے۔ حسین نے پکار دیا، آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ راوی کہتا ہے چھوٹے بچوں نے حسین کی مدد کی، علی اکبر کا لاشا ایسے میں کچھ لوگ تلوار لے کر آئے اور بچوں کے لاش اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے گا سوا غم حسین کو، محمد اور آل محمد۔ اعلیٰ علین میں ولی جعفری کے درجات کو بیان فرما، ان کے ورثہ کو ان کے من میں صبر کا فرما، ان کی اہلیہ، ان کے بچے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، سب کو صبر کا فرما۔ باقی محمد اور آل محمد جو مومنین اور مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما، مومنین کو حج الجنات سے مشرف فرما، ہمیں کچھ مدینہ سے روانہ حسین کے امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجید فرما۔ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص، مزید آخری مدون کی بسم اللہ۔ جس کا جوان بیٹا مارا جائے، علماء لکھتے ہیں کہ جیسے حسین نے یہ کہا آسمان سے خاک برسنے لگی، خاک برسنے لگی، خاک اڑنے لگی، کائنات خاک ہو گئی، جوان بیٹا مارا گیا۔ بس علی لاش رکھا تھا کہ حسین کے کان میں ایک آواز آئی، علی اکبر پالنے والی آ رہی ہے، بیٹا کدھر ہو؟ بس یہ آواز جو حسین نے سنی
چہرہ زرد ہو گیا. یہ تو زینب کی آواز، یہ تو زینب کی آواز. کہتے ہیں کہ زینب کو خیمے کے در تک پہنچا کر پھر لاش علی اکبر پر آئے اور ایک بار اب مجھ سے کہا نہیں جا رہا، یہ آخری جملے سن لو، بہت دل کی گہرائی سے یہ جملہ سننا. دیکھو جب علی اکبر کا لاشا حسین لائے، عباس نہیں، قاسم نہیں، مولانا محمد نہیں، مسلم کے بچے نہیں، انصار نہیں، آصاب نہیں، صرف جھولے میں علی اصغر بچا ہے، سید سجاد غسل ہے. یہاں سے سوچو کوئی نہیں ہے نا حسین کا مددگار. تو اب میری طرف دیکھنا، جب جوان کا لاشا حسین لا رہے ہوں گے تو تمام بیویاں درے خیمہ سے کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے؟ کیا گزر رہی ہوگی؟ بیویوں کے بعد جوان کا لاشا لا رہا ہے اور پردے سے بیویاں نکل نہیں سکتی. سب سمجھ گئے نا؟ ایسے میں جیسے ہی بیویوں نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا بوڑھا بات رہا ہے، تمام بیویاں خیموں میں واپس آئیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بازو پکڑے باہر جاؤ، باہر جاؤ، باہر جاؤ. ارے اپنے بھائی کا لاشا چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کا پردہ رکھ کے دوڑتے ہوئے چلے. حسین نے پکار کے کہا آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. راوی کہتا ہے چھوٹے بچوں نے حسین کی مدد کی. علی اکبر کا لاشا ایسے میں کچھ لوگ تلوار لے کر آئے اور بچوں کے لاش اس عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کو. محمد اور آل محمد اعلیٰ دین میں ولی جعفری کے درجات کو بیان فرما. ان کے ورثہ کو ان کے غم میں صبر فرما. ان کی اہلیہ، ان کے بچے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، سب کو صبر عطا فرما. آپ کے محمد اور آل محمد جو مومنین اور مومنات بن چکے سب کی مغفرت فرما. مومنین کو حج زہرا سے مشرف فرما. ہمیں خود مدینہ سے روانہ حسین کے امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجید فرما. ایک بار سورہ الحم، 3 بار سورہ اخلاص، مزید آخری مدون کی بسم اللہ. جنت بقی کے لیے خصوصی دعا کہا کرتے تھے. ولی جعفری کی جنت بقی کو پروردگار تعمیر فرما. ڈاکٹر محمد بسم اللہ. یا حسین یا حسین. میں ملتمس ہوں در ثانی زیرہ سے کہ وہ اندر تشریف لیں اور ماخذین زین کریں. در ثانی زیرہ
السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حسن مجتبیٰ، السلام علیکم حسین شہید کربلا، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس جمیعاً شہدائے کربلا واسیران کوفہ و شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا غریب الغرباء، السلام علیکم مولانا الصفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس بعزتوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان، علمان من خدمت الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم امام نصیب الجان، اجل اللہ تعالی فرجک، وصال اللہ تعالی مخرجک، وطورک، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد مومنین پیچھے نظر کا اہتمام ہے، تمام مومنین سے نظر کے پیچھے تشریف لے چلیں۔